آئیں اور اپنے جذبات کا اظہار کریں جی۔ گفتگو بعد میں شروع کروں گا۔ جو احباب جہاں تک آواز جاری ہے پہلے میرے نعروں کا جواب دیں گے۔ نعرہ تکبیر، ذرا بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ دل دل جان جان پاکستان، دل دل جان جان پاکستان، دل دل جان جان پاکستان، دل دل جان جان آباد پاکستان، آباد پاکستان۔ کفر کا ایک ہی علاج، کفر کا ایک ہی علاج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ آمین آمین۔ درود شریف پڑھ لو دوستو۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا۔ مختصراً دنیا میں دو ہی جنگیں چل رہی ہیں، ایک کفر اور دوسرا اسلام۔ یہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلی اور قیامت کی صبح تک یہ نظام رہے گا۔ مگر ایک بات یاد رکھنا، مسلمان اگرچہ تعداد میں کم ہوں گے مگر ان کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہوگی، وہ اکثریت کفر پر غالب ہو کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ماضی میں بھی غالب ہوئے، حال میں ہو رہے ہیں، انشاءاللہ مستقبل میں حضرت امام مہدی علیہ الرحمہ اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی قیادت میں مسلمان پوری دنیا پر غالب ہو کر اسلام کا جھنڈا لے رہے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ۔ مسلمانوں، یہ غزوہ ہند ہے۔ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ جو آدمی غزوہ ہند میں شامل ہوگا میں محمد اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ یاد رکھنا دوستو، یہ ہندو تبا ہم مسلمانوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ شرط یہ ہے کہ مسلمان متحد و متفق ہو جائے۔ آج آپ حضرات نے دیکھ لیا کہ چاہے جس شعبے سے بھی منسلک ہے، میں ہوں مرکزی جمعیت علماء اسلام سرے کا ڈسٹرکٹ جنرل سیکرٹری اور تحریک جوانان پاکستان کا ڈسٹرکٹ جنرل سیکرٹری، مگر میں بھی پاکستانی ہوں۔ میں پاک فوج کے لیے شانہ بشانہ لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ میری فوج نے ملک و ملت کے لیے جانوں کا نذرانہ بھی پیش کیا۔ میری موت کو میری پاک فوج نے وہاں پر جا کر ان کو بتا دیا کہ مسلمان مستر نہیں ہو سکتا۔ جب مسلمان کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہوگی تو پھر ان کے گھروں میں گھس کر ان کو مولی اور گاجر کی طرح کچل کر ضرور انشاءاللہ اور کر کے دکھا دیا۔ پوری دنیا کفر کو پتہ چل گیا کہ مسلمان اگر خاموش ہوتا ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی وجہ سے خاموش ہوتا ہے۔ ورنہ ایک بات آپ کو اور عرض کر دوں، آج جو ہمیں انسانی حقوق کی بات کرنے والے ہیں، اسلام کا طریقہ، اسلام یہ کہتا ہے چھپ کر حملہ نہ کرو، دن دہاڑے کرو، بتا کر کرو۔ وہ سید ہے، آل نبی اولاد علی ہے، اس کے اندر حسینی خون نے جذبہ دیا۔ جی آپ عرب اسلام، میں اس کے جذبے کو سلام کہنا چاہتا ہوں کہ اس نے بتا کر حملہ کیا کہ ہم آپ کے گھر میں آ رہے ہیں، مہمان بن کے آ رہے ہیں، اور ان کی ایسی درکت پکائی کہ قیامت کی صبح تک آنے والی نسلیں ان کی یاد رکھیں۔ دوستو، اہلیان مخدوم پور نے باقی لوگوں کی طرح اپنی پاک فوج کے ساتھ اظہار محبت اور پاکستان کے ساتھ اپنی اظہار محبت کا اظہار کیا کہ ہم جی بھی یہی رہے ہیں اور جینا بھی یہی ہے، مرنا بھی یہی ہے، کہ ہم ان اداروں کے ساتھ ہیں جو ہمارے ملک و ملت کے دفاع کے لیے دن رات چپے چپے دھکے کھا رہے ہیں۔ ہم ان کی قربانیوں کو، ان کی شہادتوں کو، ان کی محنتوں کو سلام کہتے ہیں۔ اور یہ قافلہ آج اس میں انجمن تاجران اور صحافی برادران، دیگر مذہبی تنظیمیں جس میں متحدہ سنی علماء کونسل مخدوم پور بھی شامل ہے، جمعیت علماء اسلام بھی شامل ہے، تحریک جوان اور پاکستان بھی شامل ہے، مسلم لیگ نون بھی شامل ہے، پیپلز پارٹی کے دوست بھی موجود ہیں اور پی ٹی آئی پاکستان کے دوست بھی موجود ہیں۔ ہم سب یکجان ہیں پاکستان کے لیے، ہم سارے ایک ہیں، سارے ایک ہیں۔ بلند آواز سے نعرہ بلند کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، سبیلنا سبیلنا
تکبیر۔ مخدومپور مشترکہ ایک یوتھ ونگ ہے، ان کے دوست بھی یہاں پہ موجود ہیں، سب کا شکریہ۔ پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ تھوڑا سائڈ پہ رہیں، ہم نے روڈ کو بلاک نہیں کرنا کیونکہ پیچھے ایک ایمبولینس بھی کھڑی ہوئی ہے۔ سارے دوستوں سے گزارش ہے کہ روڈ کو بالکل چھوڑ دیں، ادھر پیچھے کافی جگہ